بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات سے ہم نے نماز یعنی کہ صلاح ہم نے کافی سیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ۔ صلو کما رأیتمونی یصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، مرد الگ عورت الگ نہیں کہا ہے۔ جیسا میں پڑھ رہا ہوں ویسے تم سب ویسی نماز پڑھو۔ تو میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں وہ نماز حصن المسلم میں جو موجود ہے اس میں سے میں نے آپ کو جو سکھائی ہوں ایک بار پڑھ کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر خطا مجھ سے ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کر دے اور آپ سب بھی مجھے معاف کر دو۔ بسم اللہ۔ اللہ اکبر کبیرا، سب سے پہلے میں کھڑی ہو جاؤں گی، اپنا پوزیشن لے لوں گی، انگلیوں کو قبلے کے رخ کروں گی، احسان کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہی ہوں، بہت بڑا نور ہے، پوری کائنات آیت الکرسی، کرسی کے اوپر ایک قدم مبارک اللہ تعالیٰ کا ہے اور کتنے بڑے نہیں معلوم ہے۔ تو رونقیں کھڑے ہوں گی جسم پہ نہ کانٹے آنے لگیں گے تب جا کے بندہ کھڑے گا۔ بہت بڑے رب کے آگے کھڑ گئی میں نے، سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے۔ سینے کے اوپر میں نے ہاتھ باندھ کے میں کہوں گی اللہ تعالیٰ سے اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ یا کبھی آپ کو دوسری یاد ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یا آپ کو یاد ہے اللہم لک الحمد نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن۔ جتنا ہے جو یاد ہے پڑھنے کے بعد میں شروع کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
جب یہ سورہ فاتحہ پڑھوں گی تو نظر میری رہے گی ترچی، جیسے کہ جانماز کی بگننگ جب ہوتا ہے وہاں پہ جانماز قبلے والی مدینہ منورہ والی نالیں سب ڈسپوز کر دیں، ایک پلین جانماز لیا کریں۔ کپڑا ڈالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی وجہ سے، جانماز کا کوئی بات نہیں ہے کہ کعبے کو اٹھا کر پیروں میں سب ڈال دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ قرآن سے محبت ہے اور آس ہے، 3 بار پڑھتی ہوں تاکہ ایک قرآن کا ثواب مل جائے۔ پھر قرآن جو یاد ہے وہ پڑھ لینا، جیسے کہ انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اگر میں بھول گئی قرآن کی کہیں دوسری آیت پہ جاؤں گی، یاسین بھول گئی، الرحمن بھول گئی، اذا وقعت الواقعہ بھول گئی، الف لام میم، لقد كان في رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کچھ بھی آیت بیچ میں کی، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی، نو آبجیکشنس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور سکھایا ہے آپ دوسروں کی بات نہ مانو، جو جتنا آتا ہے آپ پڑھو۔ جیسے میں نے پڑھ کر ہو گیا تو میں ہاتھ بلند کروں گی کھاندے تک یا کان تک، کان کو نہیں لگاؤں گی، جیسے حجر اسود کے سامنے ہاتھ کھولتے ہیں استلام، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں گی۔ یہ لکھا ہے صحیح بخاری میں، یہ کسی فرقے کا وجود نہیں ہے، سارے فرقے اللہ کے ہیں، مگر ایک ہی فرقہ جنت کو جائے گا اور قرآن و حدیث کو اپنائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے رکوع میں جاؤں گی، رکوع کا مطلب جھکنا ہے، جھکوں گی، پیٹھ کے اوپر کچھ رکھیں گے، پانی یا کچھ تو گرنا نہیں چاہیے، سٹریٹ ہونا چاہیے، اتنا جھکنا ہے ہمیں، اتنا جھک کے میں کہوں گی سبحان ربی اعلیٰ نہیں آتا جی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اتنا اتنا نہیں، جتنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، محبت، اوکے۔ پھر اس کے بعد سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک، کیا پڑھنا میں اس کے بعد؟ بولو پڑھو، بولو، میں نے کہی تھی پہلے، میں آپ کو ٹیسٹ میں بیچ میں پوچھوں گی، بولو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے رکعت میں اللہم لک رکعت بک آمنت ولک اسلمت خشی سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی وما استقلت به قدمی للہ رب العالمین، یعنی کہ کہوں گی اللہ میں جھکی ہوں تیرے لیے، ایمان لائی، تیری فرما بردار بنی، میں اظہار کرتی ہوں عاجزی کا میرے کانوں کے، میری آنکھوں کو عاجز کرتی ہوں، میرے دماغ کو تیرے عاجز کرتی ہوں، میری ہڈیوں کو تیرے عاجز کرتی ہوں، میرے نسوں کو، میرے پٹھوں کو، میرے قدموں کو تیری طرف ہی کرتی ہوں، تو ہی ہے سارے عالم کا بادشاہ۔ رکوع میں یہ سب پڑھ کے اتنا سارا میں اللہ سے محبت کر کے پھر میں سر اٹھاؤں گی، کوے کے جیسے ٹھونگ نہیں ماروں گی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کوے کے جیسے ٹھونک نہ مارا کرو. ہم رکوع میں جا کے ڈوئیں ڈوئیں ایسے جھانکتا ہے نا بچہ، ایک آ کے چھوٹا سا بچہ، ایک بلی بھی آ کے جھانک کے جاتی ہے یا نہیں، انسان آ کے دیکھتا ہے روم میں، ہم بچوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں، سو رہے ہیں اڑ گئے، ویسے ہم اللہ کے پاس جھانک کے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوشیاں بھی دولت بھی جھانک کے اتنے ہی دیں گے. تو جو جتنا کماتے ہو اتنا ہی آئے گا، جتنا جھک کے رہیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ان کا عاجز کریں گے، کسی اور کا عاجز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بادشاہ کے سامنے بادشاہ اعظم کیا کیا بولو، اکبر بادشاہ کیا 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 بولتے ہوں، کیا 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 بولتے ہیں نا، آداب یہ وغیرہ، یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے آگے تھوڑی دیر جھکنا لازم ہے، بہت لازم ہے. پورا جھکے، پورا پڑھ لے، اس کے بعد کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ. رکوع کو جانے سے پہلے ہم نے ہاتھ اٹھائے، رکوع ختم کرنے کے بعد ہاتھ اٹھانا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. 30 فرشتے انتظار کریں گے، تو لکھوں گا میں لکھوں گا، میں لکھوں گا تو لکھوں گا. یہ تعریف اللہ کی، حمد تعریف کثرت سے میں کرتی ہوں اللہ تیری. یہ کہیں گے تو 30 فرشتے. اس کے بعد ہم نے سیکھے تھے ایک اور دعا جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے کچھ بھی ہے نہیں، ہم اتنی محبت تو نہیں رکھتے کہ گلے کا نکال کر ہم اپنے رب کے لیے دے دیں، یا چوڑیاں نکال کر یا بالیاں نکال کر دے دیں. جمعہ آتی سفید چادر ایسی پھیلاتے، صحابہ پکڑتے تھے، بلال وغیرہ، بلال حبشی وغیرہ پکڑتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف بھیجتے تھے. وہ عورتیں، اللہ مجھے ویسی عورتوں میں مجھے بھی بنا دے، ہم سب کو ان عورتوں کے جیسا بنا دے. ایک عورت بالی نکالتی ہے، بالی چادر میں ڈالتی ہے، ایک عورت کنگن اتارتی ہے اس میں ڈالتی. صدقہ دین کے لیے عورتیں اتنا کرتی تھی. ہم اللہ ہمیں کروا دے، ہمیں سے نہیں ہے، ہمیں بنا دی، کروا دے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس تو اوقات نہیں ہے، کم از کم منہ سے تعریف تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. ساتوں آسمان اور زمین بھر جائے اتنی تعریف کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے فقیر لوگ ہم لوگ. ٹھیک ہے. پھر کھڑے ہو کے تھوڑی دیر تک یہ دیکھو دین ایسا ہے، ہڈیاں پورے نکل کر جوائنٹ میں سے ہو کے پھر کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ پورے ہڈیوں کو جوڑ کے پھر سجدے میں لے جاتا ہے. سائنٹیفکلی دیکھو تو ڈاکٹر کہتا ہے تمہاری نماز بہت بڑا ایکسرسائز ہے. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یعنی کہتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے پالنے والے پروردگار، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، زبانی تعریف، جسمانی تعریف، مالی تعریف، میرے اعضا سے پوری تعریف صرف تیرے لیے. اتنی تعریف کروں تیری اللہ کہ آسمان بھر جائیں، پورے آسمان بھر جائیں. کتنے بڑے آسمان میجر کر سکتے ہیں؟ میجرنگ ٹیپ اب تک بنی وہ میجر کر سکا کوئی نہیں، وہ پورے بھر جائیں. اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ زمین بھر جائے. زمین میں جاتی ہوں، کہیں میں لانگ ڈرائیو کہیں نکلتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں زمین اتنی خالی ہے نا اللہ تعالیٰ، وہ بھی بھر جائے اللہ کی تعریف سے. وہ زمینیں بھی بھر جائیں، وہ آسمان بھی بھر جائیں. زمین و آسمان کے بیچ میں کتنا بڑا گڑھا ہے، 500 سال کی گیپ ہے. وہ 500 سال میں زندہ نہیں رہوں گی، کتنا بھی پوری کائنات مل کے میرے لیے دعا کر دے، نہیں ہے ہماری نصیب میں اتنی حیاتی. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگے میری امت کو اللہ تو حیات کم دے. ہم میں حیات کم ہے،
زیادہ سے زیادہ 90 سال، بہت جی لیے 120 سال، بہت جی لیے 150 سال، اس کے بعد میں نے کسی کو نہیں سنا. میں نے دیکھا 130 کے بابا کو چلتے ہوئے گھٹ، بیٹا جی مجھے ذرا اور حفظ کرا دو، مرنے سے پہلے 3 پردے سے حفظ کرائی تھی میں نے. ہمیشہ بابا یاد آتے ہیں. کیا پتہ ابھی تک زندہ بھی ہیں، ہو گئے 15 سال کی بات، نہیں معلوم. تب بھی ایسے تھے، لڑکے نہیں چل کے جاتے، 5 وقت نماز. مر گیا ہوگا تو بوڑھے بابا آج ان کی تعریف چل رہی ہے. اگر میں مر جاؤں گی تو میری تعریف چلے گی تو وہاں پہ اجر و ثواب آئے گا. یہ وہ نماز ہے جو میزان میں ڈالا جاتا ہے. یہ وہ نماز پہلا ہے جو میزان میں ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی تعریف 7 آسمان بھر جائیں، اللہ کی تعریف 7 زمین بھر جائیں، بیچ میں کا خلا بھر جائے، اور جو جو اللہ چاہے وہ سب بھر جائے. یعنی اور کتنی کائنات ہے، نہ تم جانو، نہ میں جانو، نہ کوئی عالم، نہ انبیاء اولیاء جانے، سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا. اور کتنا ہے وہ سب بھر جائے. میں یہ دعا کے لیے اپنی پوری زندگی بھی دے دوں تو یہ دعا مکمل نہیں کر پاؤں گی. میں ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے اللہ. تیری بزرگی، اے تعریف اور بزرگی کے لائق سب سے سچی بات جو تیرے بندے نے کہی، جبکہ ہم سب تیرے ہی بندے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے نا، اے اللہ جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر تو دینا چاہے رزق، کوئی روکنے والا نہیں ہے. کوئی مجھے جلانا چاہے، کوئی مجھے مارنے والا نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ میں پڑھتی ہوں، ہر فرقے سے محفوظ رہتی ہوں، ہر جادو منتر سے، ہر چیز. کیوں؟ میں کہتی ہوں تو چاہے تو نہ میں مروں گی. دیکھو اللہ انہوں ظلم کر رہے ہیں، مجھے عمل بھیج رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، بس تو ہے. تو دینے والا دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تو عطا فرمائے کوئی روکنے والا نہیں، جو تو روک لے تو کوئی دینے والا نہیں. کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے یہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے؟ یہ کھڑ کے یہ پوری دعا ہم پڑھیں گے. دعا پڑھنے کے بعد ہم جائیں گے کہاں پہ؟ سجدے میں. سجدے میں جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ پیروں سے جائیں گے، ہاتھوں سے جائیں گے؟ پیروں سے جائیں گے، ہاتھوں سے جائیں گے. آپ سجدہ نیچے کر رہے ہیں، الحمدللہ کریں. آسانی ہو گئی، ہاں اللہ نے آسان کر دی. آ جاؤ ہے جگہ. آپ ادھر بیٹھو، ادھر ہٹ کے ادھر جگہ دیتے. آ جاؤ. ہاتھ ہمارے لیے بیساکھی ہے. لنگڑے للے جو ہوتے ہیں ہاتھ میں جو بغل میں ڈنڈیاں رکھتے ہیں، ویسے ہماری مٹھیاں ہیں نا، بیساکھی ہے. ہاتھ انگلیاں کھلے رکھ کر، ہاتھوں کو دونوں نیچے رکھ کر، بعد میں گھٹنے رکھنا. کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہاتھوں سے ملتے ہیں نا. یہ تو رب العالمین کے پاس جاتے وقت کم عقل ہماری، ہم گھٹنوں سے چلے جاتے تھے. ہم گھٹنوں سے جاتے تھے. ہم گھٹنوں سے نہیں جائیں گے، ہاتھوں سے جائیں گے اللہ کے سجدے میں. ہاتھوں سے جا کر 7 ہڈیوں سے سجدہ کریں گے. ایک سر کی پیشانی اور ناک، دوسرا سیدھا ہاتھ کی ہتھیلی، پام، اور لیفٹ ہینڈ کی پام یعنی کہ ہتھیلی، اور گھٹنا سیدھے پیر کا لیفٹ سائڈ کا گھٹنا، اور پاؤں کے جو انگلیاں 5 ہوتے ہیں اس کو بینڈ کریں گے زمین پہ. اگر بینڈ نہیں کریں گے انگلیاں تو ہڈیاں نہیں لگیں گی، ہڈی نہیں لگے گی. 7 ہڈیاں پیر کا. ابھی میرا ہاتھ ہے نا، جو تم میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو، آپ کا بھی ہاتھ سامنے رکھ لو. اب ہاتھ کو دوسرے ہتھیلی پہ رکھ کے دباؤ، انگلیوں کو دباؤ. جسے دباؤ ایسے دبانا ہے، پیر کی انگلیاں ایسا بیٹا دبانا ہے. انگلیوں کو کھلے رکھ کر دوسرے لیفٹ ہینڈ کی ہتھیلی میں رکھ کر انگلیوں کو پریس کرو تو یہ دبتا ہے. جب پیروں کو ایسے دباؤ گے تو تمہارا سوئچ باکس آن ہوتا ہے، کرنٹ پاس ہوتا ہے. برین میں کچھ پرابلم، ہڈیوں میں، نسوں میں، رگوں میں. یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ تحفہ دیے ہیں. سجدے میں جانے کے بعد ہاتھوں کو رکھنا، بچھا کر نماز نہیں پڑھنا. جیسے مرد کرتے ہیں سجدہ ویسے ہی کرنا ہے. پیٹ نہیں لگنا ہے. بڑا پیٹ ہے لگ رہا ہے، یہ تو میں نہیں بولتی پیٹ کٹا کے آ جاؤ. عورتیں مجھے پوچھتے کاٹ ڈالنا کیا جی کرنا، وہ اللہ تعالیٰ سے اب جا کے پوچھو نا. مجھے اتنا ہی معلوم، مجھے اتنا ہی معلوم ہے. میں بھکاری ہوں، خادم ہوں، بس خدمت کرنا کام ہے.
یہ شرف مل جائے، بہت بڑی، اللہ کو پسند آ جائے، بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. سجدے میں جائیں گے 7 ہڈیوں کے ساتھ سجدہ کرنا ہے، تبھی سجدہ مقبول ہوگا. میں نے ڈیٹیل دے چکی ہوں، آپ کو بھیج چکی ہوں، پھر یہ ریکارڈ میں پھر دوبارہ بھیج رہی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سجدے میں کونی کو ذرا اوپر اٹھائیں گے، بچھا کر زمین پر نہیں رکھیں گے. کتے کی بیٹھک نہیں بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ذرا بغل میں کی سفیدی دکھنے کے لیے اور ذرا اوپر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک پرندہ ہوں. مجھے پرندے کا بڑا شوق تھا، مجھے اڑنے کا بڑا شوق تھا. بہت اڑتی تھی میں ہواؤں میں، کہیں بھی جاتی تو اڑنا بڑا پسند آتا تھا. مجھے بڑی تمنا تھی. مجھے میرے رب نے خواہش پوری کر دی کہہ کے کہ مرنے کے بعد تم جنتوں میں اڑتے گھومو گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اڑنا اڑنا اڑنا، یہ دنیا میں جھک جھک کے چلنا، وہاں پہ اڑائیں گے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. جب میں سجدے میں جاتی ہوں، جب میری بغل کی سفیدی دکھنے کے لیے، میں تو کپڑے پورے پہنتی ہوں، مگر جو سنت نبی نے کرے وہ ہمیں کرنا ہے. یہی ہمارا دین ہے. تھوڑے بغل کھولتی ہوں تاکہ میری بغل کھولے. کیسا لگتا ہے پتہ؟ میں ایک پرندہ ہوں، ایک چڑیا ہوں. بات مانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہیں پہ دلیلیں مل جاتی ہیں. مرنے کے بعد جوف میں، پرندے کے جوف میں، سینے میں ہماری روح کو اللہ تعالیٰ رکھ کر سیر کرائیں گے جنت کی. جب علم سیکھی تھی، آدھا تھوڑا علم تھا، کافی بڑے بڑے علماء سے اللہ سے علم سکھانے کے بعد ان کو بھی کئی جگہوں پہ میں نے تلاش بھی کی، کیسے یہ قرآن میں کیوں لکھا ہے ایسے، حساب کتاب کے بغیر جنت کیسے ہوتی ہے، یاسین میں ایسا کیوں لکھ کر ہے. وہ تو تم کو اتنے سوالات کیوں؟ نہیں، مجھے ڈاؤٹ آ گیا. ان کو اگر نہیں معلوم ہوتا، ان کے ٹیچر کو بولتے، ان کو نہیں، ان کو ٹیچر، مگر یہ تلاش بہت دور دور تک جاتی تھی. غور و فکر آپ کرو، آپ کو غور و فکر کریں گے تو ملے گا. ٹھیک ہے. تو سجدے میں جانے کے بعد آپ کو بغلوں کو ذرا کھولنا ہے، رکھ کر ہم کہیں گے سبحان ربی ربی یا ربی یا لام زبر یل. سبحان ربی العظیم، ربی العالی، ربی العظیم، ربی العالی، ربی العظیم، دونوں کو یل آتا ہے، دماغ میں رکھ لو. ٹھیک ہے. سبحان ربی العالی، سبحان ربی، سبحان اللہ، 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 اللہ اکبر. کیا کر رہے ہو؟ شیطان کر رہا ہے، تم نہیں کر رہے ہو. تمہارے ساتھ جو پیدا ہوا ہے نہیں، وہ کر رہا ہے. ہوٹوں کو بوسا، سبحان با، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. سانسیں بھی رکیں سجدے میں، اللہ کے لیے بہت اچھا ہوگا سجدہ. اس کے بعد سبو کتنے بار؟ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار. انگلیاں گھماتے نہیں رکھنا. 1 2 3 4 5 6 7. عورتیں انگلیاں گھماتے ہیں، گنتی کرتے ہیں. آپ کرتے ہوں گے؟ نہیں کرتے؟ آپ کوئی نہیں کرتے؟ نہیں گھمانا. ٹھیک ہے. ایسے ہی پڑھو، اللہ لکھ لیں گے، فرشتے لکھتے ہیں. نہیں کوئی کرتے ہیں ہوتا یوں تو سمجھ جاتی ہوں، اللہ عالم ہوں. فرشتے لکھتے ہیں. یاسین آیت نمبر 12 میں کہیں اللہ تعالیٰ لکھ رہے، لکھ لیں گے. جلدی کرتے ہیں، ذرا وقت کم ہے. بسم اللہ. سبحان ربی العالی جتنا ہے بولوں گی، اس کے بعد سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. میرے نبی بہت پڑھے ہیں. اس میں کیا تعریف ہے؟ پاک ہے تو اللہ، اے ہمارے رب. اللہ بھی ہے، رب بھی ہے، دونوں ہیں. اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ. دنیا میں جنت، مرنے کے بعد جنت. یہ دلیل ہوتی ہے اللہ کے پاس. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت ہی پاکیزہ ہے، مقدس پاک ہے. فرشتوں کا رب ہے، جبریل علیہ السلام کا بھی رب تو ہی ہے. 600 پر والے زمین آسمان کے بیچ میں بھرے ہوئے فرشتے کا بھی تو ہی رب ہے. اس لیے میں تیرے آگے جھکی ہوں، سجدے میں ہوں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ، اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ.
اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، پہلے کے گناہ بعد کے گناہ، ظاہر کر کے کری گناہ پوشیدہ کر کے گناہ، پہلے کے گناہ جوانی سے بالغ سے، آخر گناہ موت سے پہلے کے، موت سے پہلے اگر پڑھ لیے بخشش مل گئی، جنت ملے گی۔ سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمہ، پاک ہے، انتہائی پاک ہے، بہت بڑی بادشاہت ہے، کنگڈم بہت ہے تیرے پاس، خزانے بہت ہے، سب کچھ ہے، صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے تیرے پاس، بڑی عظمت والا ہے تو بادشاہ۔ اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں پتہ ہے؟